ہمارے ملک میں یہ تاثر بہت عام ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے ملک کے معاشی مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں۔ دل میں کامیابی کا یقین پیدا کر لینا ہی کامیابی ہے۔ جو یقین کے ساتھ اپنی منزل کی تلاش کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل پا ہی لیتے ہیں۔ یقین اگر پختہ ہو تو راستے کے پتھر پھول بن جاتے ہیں اور پھولوں پر لگے کانٹے راستہ بنا دیتے ہیں۔ کامیابی ہر انسان کو ملتی ہے لیکن سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو بنا کسی کو بتائے اپنے دل کی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ آپ منزل تک پہنچنے والے ہیں اور منزل آپ کی منتظر ہے۔ ہمارے ملک میں یہ تاثر بہت عام ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے ملک کے معاشی مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں۔ اس تاثر کو حال ہی میں لیے گئے ایک سروے سے بڑھاوا ملتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی اکثریت اب اپنے معاشی مستقبل سے حد درجہ مایوس ہے اور یہ گھمبیر صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسے درست کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جائیں۔ فرانس کی ایک ایجنسی ایپسوس کے ایک حالیہ سروے سے معلوم ہوا ہے کہ صرف 11% پاکستانی اپنے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتری کی طرف گامزن ہوتا ہوا دیکھ رہے۔ 11% صرف۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، میں تو اپنے وطن کو بہت ترقی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور یہ باعث سے تشویش ہے کہ گزشتہ دنوں 18% ہم وطنوں نے معاشی حالات میں بہتری کی امید ظاہر کی تھی، جو مزید کم ہو گئی ہے۔ صرف 10% پاکستانیوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ 6 ماہ میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ حد درجہ مایوسی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ نہیں رہے، ہم ترقی کی طرف جا نہیں رہے۔ ہم بلا وجہ کے نئے نئے قانون لے کر آتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ قانون ہر روز کاغذوں کی نظر ہو جاتے ہیں لیکن ترقی کے راستے وہیں جوں کہ توں ہی کھڑے ہیں۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ، نت نئے ٹیکسوں کی بھرمار اور سیاسی عدم استحکام نے معاشی تباہی کا صدر دروازہ کھول دیا ہے۔ ملک کے معاشی ماہرین اور سنجیدہ دانشور طبقہ ایک طویل عرصے سے حکومت کو یہ بار بار یاد کراتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ملک اور قوم کو معاشی بحران اور قرضوں کے جال سے باہر نکالنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ کیا جائے، معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے اور حکومت کے غیر ضروری، غیر پیداواری اور شاہانہ اخراجات ختم یا کم کیے جائیں۔ بے دلی یا نیم دلی کے ساتھ حکومت عوام کو اپنے طریقے سے مطمئن کرنے کی خاطر اخراجات کی کمی کے سلسلے میں کفایت جاری کی گئی اور اس کی کئی کمیٹیاں تشکیل دے چکی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ اس ضمن میں مخلص اور سنجیدہ نہیں ہے، جس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ ملک کے ایک ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر کیسر بنگالی نے 31 اگست کو وفاقی حکومت کی طرف سے قائم کردہ اعلیٰ اختیاراتی رائٹ سائزنگ کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے بنائی گئی قومی کفایت شعار کمیٹی اور وفاقی اخراجات میں تخفیف سے متعلق کمیٹی کے بھی وہ رکن تھے، لیکن یہ کمیٹیاں پہلے ہی غیر مؤثر ہو چکی تھیں۔ اب ہم نے جانا کدھر کو ہے، ہماری منزل کدھر ہے، ہمارے ملک کا روپیہ کب استحکام کو پہنچے گا؟ ہمارے ملک میں ڈالر جو ہے وہ اتنا سر چڑھ کے بولتا ہے کہ ڈالر خریدتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ڈالر کے ذریعے بزنس کرنا تو بڑی دور کی بات، ڈالر اب بہت نایاب ہو چکا ہے۔ ڈالر ملتا ہے نہ پاؤنڈ ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو صرف روپیہ ملتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ روپیہ تکڑی کے اوپر تول کر ملنا شروع ہو جائے۔ کیسر بنگالی نے برملا یہ خوفناک انکشاف کیا کہ ملک دیوالیہ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے،
اور آپ معاشی تباہی کے بڑے گھڑے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اسلام آباد کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے جیسے سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بحران نہیں، اور ملک کسی معاشی خطرے میں نہیں، اور معیشت کو کوئی خطرہ نہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا کہ اس سے پہلے عبدالحفیظ بادشاہ اور عبدالحفیظ جو ہمارے گزرے ہیں وہ بھی ان باتوں پہ غور کرتے رہے۔ عبدالحفیظ پاشا اور ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں سرکاری اخراجات کم کرنے اور کفایت شعاری اختیار کرنے سے متعلق کمیٹیوں نے اپنی تجاویز حکومت کو پیش کی، جن پر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ کیسر بنگالی کی شکایات پر سنجیدگی سے توجہ دینے کی بجائے حکومت کے ترجمان ماہر معیشت کی رائے کو رابطہ یا سمجھ بوجھ کے فقدان پر مبنی قرار دیا ہے، اور ملک ہمارا نیچے سے نیچے جا رہا ہے، لیکن ہمارا بزنس مین طبقہ اس کو سنبھالنے کی جستجو میں ہے۔ ہر شخص کو چاہیے جتنا ہو سکتا ہے ٹیکس دیں، اور ٹیکس اب دے بھی رہے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن ٹیکس کے بارے میں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ٹیکس کہاں کہاں لگا، کس کس کو ٹیکس حصے میں دیا، کتنا پیسہ کس جگہ پہ کیا گیا، کہاں کہاں ملک میں لگایا گیا، اور کس کو یہ ہمارے پیسے ٹیکس کے کس کو جا رہے ہیں۔ اور سال کا اتنا ٹیکس ملک نے اکٹھا کیا تو اس ٹیکس کو کبھی میڈیا پر آ کر بتانا چاہیے کہ ہمارا ملک کا ٹیکس کس کس مد میں کہاں کہاں خرچ کیا گیا۔ اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے بہت سے حقوق و فرائض بھی ہیں جنہیں نظر انداز کر کے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حقوق میں محبت کرنا، دوسروں کی محبت کی خواہش رکھنا، عزت وقار حاصل کرنا، اپنے ذاتی خیالات اور عقائد رکھنا، اپنی محنت کا مناسب صلہ حاصل کرنا، اور اپنی تمام ضروری خواہشات کو پورا کرنا، اور مناسب اور جائز طور پر لطف اندوز ہونا شامل ہے۔ فرائض میں اپنی قوم اور ملک کی خدمت کرنا، ان لوگوں کو خوش اور مطمئن رکھنا جو ہمارے سہارے زندہ ہے، دوسرے تمام لوگوں سے اچھے تعلقات پیدا کرنا، اور ان کے ساتھ ہمدردی، خلوص اور محبت سے پیش آنا شامل ہے۔ زندگی کا کوئی منصوبہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک لین اور دین میں مناسب توازن قائم نہ رکھا جائے۔ اس دنیا میں بغیر دوسروں کو کچھ دیے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک پودا اس وقت پوری طرح پروان چڑھتا ہے جب وہ پانی، ہوا اور نائٹروجن حاصل کرتا ہے، اور بدلے میں پھول اور کلیاں دیتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا جو بھی حق ہے اسے ضرور حاصل کریں، اور اس کے عوض میں ان حقوق کا خیال رکھیں جو آپ کے ارد گرد ہیں۔